پاکستان 2050 میں جوزف ہیلو مارک، کل تم آفس نہیں آئے تھے، خیریت؟ مارک: ہاں یار، میں پاکستانی ایمبیسی گیا تھا ویزا لینے۔ جوزف: اچھا، واقعی؟ پھر کیا ہوا؟ میں نے سنا ہے آج کل انہوں نے بہت سختیاں کر دی ہیں۔ مارک: ہاں، لیکن میں نے پھر بھی کسی نہ کسی طرح لے ہی لیا۔ جوزف: بہت اچھا یار، مبارک ہو۔ یہ بتاؤ کہ ویزا پروسیس میں کتنا وقت لگا؟ مارک: بس کچھ مت پوچھو یار، تقریباً مہینہ بھر لگ گیا۔ پہلی بار جب میں پاکستان ایمبیسی گیا تھا تو صبح 4:30 پر وہاں پہنچا، پھر بھی مجھ سے پہلے 10 لوگ کھڑے تھے، لمبی قطار، اور ہاں، مجھ سے کچھ آگے بل گیٹ بھی اپنا پاسپورٹ اور بینک اسٹیٹمنٹ ہاتھ میں لیے لائن میں کھڑا تھا۔ جوزف: اچھا، بل گیٹ کو ویزا مل گیا؟ مارک: نہیں، انہوں نے خطرہ ظاہر کیا ہے کہ بل گیٹ پاکستان جانے کے بعد وہاں سلپ ہو جائے گا اور امریکہ واپس نہیں آئے گا۔ جوزف: یار، پاکستانی ایمبیسی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام آباد میں ہماری امریکن ایمبیسی تو پاکستانیوں کو 1 گھنٹے میں ویزا دے دیتی ہے، پھر یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ مارک: ارے یار، تمہیں تو پتہ ہے پاکستان اس وقت دنیا کی سپر پاور ہے، اس کا ویزا لینا گویا مریخ کا ویزا لینے کے برابر ہے، اور پھر قصور ہمارا امریکیوں کا بھی ہے، ہم بھی وہاں ویزا پر جا کر واپس نہیں آتے نا۔ جوزف: اچھا، یہ بتاؤ تمہیں ویزا کیسے مل گیا؟ مارک: میں نے وہاں کی مشہور فرم پھالیا شوگر ملز لمیٹڈ سے بزنس وزٹ کا انویٹیشن منگوایا تھا، بس پھر اسی بنیاد پر کام بن گیا۔ جوزف: ایک بار پھر مبارک ہو۔ یہ بتاؤ کب جا رہے ہو پاکستان؟ مارک: جیسے ہی ٹکٹ ملا۔ دراصل میں نے دنیا کی مشہور ترین اور اعلیٰ کلاس کی ایئر لائن میں ٹکٹ کے لیے درخواست دی ہے۔ میرا بچپن سے خواب تھا کہ کسی دن پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن PIA میں سفر کر سکوں۔ اگر ٹکٹ مل گیا تو میرا دیرینہ خواب پورا ہو جائے گا۔ جوزف: پاکستان میں کتنا عرصہ رکو گے؟ مارک: کیا مطلب کتنا عرصہ؟ مجھے کسی پاگل کتے نے کاٹا ہے جو پاکستان چھوڑ کر واپس امریکہ آنے کی سوچوں گا؟ حقیقت یہ ہے کہ میں نے انٹرنیٹ پر چیٹ کے ذریعے پاکستان کے دوسرے بڑے شہر لاہور کے مضافات میں ایک صحت افزا مقام کاموں کی ایک لڑکی سیٹ کر لی ہے۔ میں اس سے شادی کر کے گرین پاسپورٹ اپلائی کر دوں گا اور وہیں سیٹ ہو جاؤں گا۔ جوزف: یار، تم بہت خوش قسمت ہو، لیکن تمہارے ماں باپ کا کیا ہوگا؟ مارک: پاکستانی گرین پاسپورٹ مل جانے کے بعد میں ماما پاپا کو بھی وہیں بلا لوں گا۔ جوزف: کس شہر میں رہو گے؟ مارک: کاموکی والی لڑکی نے مجھے کہا ہے کہ پنجاب اسٹیٹ صحت و صفائی کے اعلیٰ معیار کی وجہ سے ویسے تو دنیا میں پہلے نمبر پر ہے، لیکن ہم کراچی سیٹل ہوں گے، وہاں اپرچونٹیز بہت ہیں۔ پتہ ہے نا، کراچی اس وقت دنیا میں ٹیکنالوجی کے لحاظ سے اول نمبر کا شہر ہے، اور وہاں کا 660 منزلہ حبیب بینک پلازا دیکھنا بھی میری زندگی کی بہت بڑی خواہش ہے۔ سنا ہے اس کی اوپر کی 200 منزلیں بادلوں میں ڈھکی رہتی ہیں۔ واو، واٹ اے ڈریم یار۔ جوزف: اچھا، یہ بتاؤ اپنے ساتھ کتنے ڈالرز لے کر جاؤ گے؟ مارک: ڈالرز؟ وہاں کون پوچھتا ہے، تمہیں پتہ ہے ایک پاک روپے کے مقابلے میں آج کل $210 بنتے ہیں، یعنی میری اگر وہاں 10,000 پاکستانی بھی تنخواہ نکل آئی تو امریکہ میں چند مہینوں میں لاکھوں پتی بن جاؤں گا۔ جوزف: میں نے سنا ہے پاکستان کا لائف سٹینڈرڈ بہت اعلیٰ ہے۔ مارک: ہاں، ایسے ہی ہے۔ وہاں پر BMW لگژری کار 25,000 پاک روپے میں، جبکہ مرسڈیز 32,000 روپے میں مل جاتی ہے، لیکن میں تو سوزوکی یا چنگچی ہی لوں گا۔ خالصتاً پاکستانی میڈ آٹوز ہیں، کچھ مہنگی ہیں لیکن بہت اعلیٰ کلاس کی ہیں۔ البتہ کراچی میں فلیٹ بہت مہنگے ہیں، اور کوئی بھی بلڈنگ 100 فلور سے کم تو ہے ہی نہیں۔ انسان ہر وقت خود کو فضاؤں میں اڑتا محسوس کرتا ہے۔ جوزف: اچھا، یہ بتاؤ کہ وہاں کام کیا کرو گے؟ مارک: میں نے معلومات کی ہیں، وہاں پر IT میں بہت اسکوپ ہے، لیکن تم تو جانتے ہو ہمارے ملک کی تعلیمی معیار کو اپنے برابر نہیں سمجھتے، اس لیے مجھے شروع میں وہاں کسی کسان کے گدھے وغیرہ نہلانے پڑیں گے، یا پھر ہو سکتا ہے کسی مشہور پارک کے دروازے پر جوتے پالش کا کھوکھا ہی کھول لوں۔ کچھ نہ ہوا تو ٹیکس کا لائسنس لے لوں گا، امریکہ سے تو پھر بھی کئی کا گنا بہتر کما لوں گا۔ اور ہاں، اگر میں وہاں کا گرین پاسپورٹ ہولڈر ہو گیا اور پھر ساری زندگی حکومت مجھے بے روزگاری الاؤنس اور میڈیکل سہولیات فری فراہم کرے گی، اور گرین پاسپورٹ کی بنا پر مجھے دنیا کے 80% ممالک میں بغیر ویزے کے وزٹ کرنے کی سہولت مل جائے گی۔ جوزف: بہت خوب، یہ بتاؤ تمہیں ان کی زبان کیسے آئے گی؟ مارک: او بھائی، میں پچھلے 10 سال سے اردو لینگویج سیکھ رہا ہوں، کالج میں آپشنل سبجیکٹ بھی اردو ہی لیا تھا، اور ہاں، میں نے ٹوفل بھی گریڈ میں پاس کیا ہے، A۔ جوزف: یہ ٹوفل کیا ہے؟ مارک: ٹیسٹ آف اردو ایز اے فارن لینگویج۔
जोसेफ, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। हाँ यार, काश मैं तुम्हारी जगह होता। सुना है वहाँ पर ट्रेन सिस्टम बहुत अच्छा है। मार्क, हाँ, कराची से लाहौर और वहाँ से पेशावर और कोयटा के लिए दुनिया की तेज़ तरीन और आरामदेह तरीन ट्रेन तेज़गाम चलती है। इसमें सफ़र का भी अपना ही मज़ा है। और लाहौर में भी दुनिया का मशहूर फ़िल्म स्टूडियो लॉलीवुड भी है, जहाँ पर मैं दुनिया के अजीम अदाकारों सुल्तान राही, शफ़क़त चीमा और रीमा के मुजस्समे देखूंगा। सुना है आजकल उनके बच्चे भी फिल्म इंडस्ट्री में हैं। और रावलपिंडी में दुनिया की सबसे बड़ी और गहरी झील रावल डैम भी है। इसमें बोटिंग करना भी मुझे हमेशा से ही ख्वाब लगता है, लेकिन अब यह ख्वाब भी हकीकत बन जाएगा। जोसेफ, सुना है हमारा सदर अगले महीने इमदाद लेने पाकिस्तान भी जाएगा। मार्क, हाँ ऐसा ही है, और कर्जे भी रीशेड्यूल करवाने हैं। पिछले दिनों पाकिस्तान के महकमा नस्वारियात का मिनिस्टर पख्तूनख्वा वाइट हाउस आया था, और तो 10 लाख रुपए का डोनेशन तो सिर्फ यहाँ चलने वाले एक मंशियात के अदारे को दे गया था, ताकि हमारी नौजवान नस्ल को ज़्यादा से ज़्यादा मंशियात आसानी मुहैया हो सकें। जोसेफ, अच्छा तुम्हें याद है हमारा प्राइमरी स्कूल का क्लास फेलो पीटर, वो भी तो पाकिस्तान में सेट है। मार्क, हाँ वो कोयटा के करीब एक वादी पोस्तान में सेट है। सुना है पोस्ट के खेत से पोस्ट इकट्ठी करने का काम है इसका। एक ही सीज़न में इतना कमा लेता है कि बाकी 6 माह बैठ कर खाता रहता है। ऐश है उसकी तो। जोसेफ, यार मैं भी पाकिस्तानी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन तो दो। मार्क, पाकिस्तानी एम्बेसी में हमेशा शलवार कमीज़ पहन कर जाना। वो लोग अपने कौमी लिबास को बहुत अहमियत देते हैं, और कोशिश करना कि वीज़ा की दरख्वास्त अंग्रेज़ी की बजाय उर्दू में पुर करना। इससे भी अच्छा तासुर मिलेगा। और एम्बेसी में दाखिल होते ही अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है कहना मत भूलना। इससे पता चलेगा कि आप कितने मुहज़्ज़ब हो। जोसेफ, थैंक यू यार। मार्क, थैंक यू नहीं, शुक्रिया। मैं पाकिस्तानी वीज़ा होल्डर हूँ, मुझे शुक्रिया कहने में फ़ख्र है। अल्लाह हाफिज़।